کے خلاف حالیہ کارروائی ایس آئی ایف سی کی رپورٹ کی بنیاد پہ کی گئی۔ ایف بی آر کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں 12 افسران کو ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کی اب تک تصدیق کی گئی ہے۔ تاہم اطلاعات کے مطابق چیئرمین ایف بی آر سمیت 37 مزید آفیسرز کے خلاف کارروائی ہونے کا امکان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی افراد کرپشن کے ذمہ دار اس محکمے میں ہیں یا باقی ادارہ دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ کیا ایسے فیصلوں سے ایف بی آر کا دہائیوں سے گلا سڑا کرپٹ نظام درست ہو جائے گا؟ اور ایسی لیپا پوتی تو پاکستان میں ماضی میں بھی کئی مرتبہ ہو چکی ہے۔ چند آفیسرز کے تبدیل ہونے یا کچھ کے معطل ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر ان اقدامات میں نہ ایف بی آر کے نظام میں کوئی تبدیلی اس سے پہلے آئی ہے، نہ ہی کوئی بہت بڑی کارکردگی اب آ سکتی ہے۔ نہ جانے حکومت کا ایف بی آر کو تحلیل کرنے کا ایک نئے نظام کے قیام کا عزم نہ جانے کہاں کھو گیا، جس کی بڑی دھوم ہم سن رہے تھے پچھلے چند ہفتوں سے۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں سیمنٹ، چینی، کھاد، کولڈ ڈرنکس اور سگریٹ جیسی بڑی صنعتیں ٹیکس چوری نظام کا حصہ ہیں اور ایف بی آر کو ساتھ ملا کر سالانہ اربوں روپے کا ٹیکس چوری کرتی ہیں، جبکہ ایف بی آر کے افسران ان کی سہولت کاری کرتے ہیں اور جو نادہندہ ٹیکس پاکستان کی معیشت ہے وہ تو عام آدمی کو بھی پتہ ہے، پاکستان کے ایک عام ماہر کو بھی پتہ ہے کہ وہ دہندہ ٹیکس جو ہمارے ڈاکیومنٹڈ ٹیکس اکانومی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی امور کے ممتاز سینئر صحافی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں جناب شہباز رانا۔ بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا ایکشن ہوا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ اگر ہم ایف بی آر کی پریس ریلیز دیکھیں تو اس میں 12 آفیسرز کے نام دیے گئے ہیں جن کو کہ جو ان کی ایگزسٹنگ پوزیشنز ہیں وہاں سے ان کو موو کر دیا گیا ہے، صرف 12 لوگوں کو۔ ایکچول میں اگر 12 سے زیادہ ہے تو ان کی کیوں اظہار نہیں ہے، ان کا نام کیوں نہیں ہے، اور اگر 12 ہی ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور میں سیکنڈ کرتا ہوں جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی کہا وہاں پہ کہ یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اتنا کمپریہنسو کام ہوا ہے۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ بیسکلی انیشیلی یہ 21 اور 22 گریڈ کے جو افسران ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے، جس میں 13 جو افراد تھے ان کو او ایس ڈی بنایا گیا اسی دن، جس کا 12 کا ایک نوٹیفیکیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور ایک سیپریٹ نوٹیفیکیشن ہوا تھا، اس کی کوئی اور وجہ تھی، بٹ وہ بھی او ایس ڈی ہوئے۔ اس کے علاوہ 12 ایسے آفیسرز ہیں ایف بی آر کے گریڈ 21 اور 22 کے، اس میں 2 22 کے بھی ہیں، جو دوسری منسٹریز میں یا تو کام کر رہے تھے ڈیپوٹیشن کے اوپر، یا پھر وہ ٹرائبیونلز جو ہوتے ہیں ٹیکس کے، کسٹم کے اور انلینڈ ریونیو کے، وہاں پہ کام کر رہے تھے، جو کہ منسٹری آف لاء کے انڈر آتے ہیں۔ کچھ آفیسرز وہاں پہ تھے، ایک آفیسر منسٹری آف میری ٹائم میں تھے، ایک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں تھے، تو اس طریقے سے وہ اسکیٹرڈ تھے۔ 13 کے خلاف ایکشن ہو گیا، 12 کو واپس بلانے کا اس کا جو ہے لیٹر وہ لکھ دیا گیا پرائم منسٹر کی انسٹرکشن کے اوپر۔ یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ 25 کا نمبر کم نہیں ہے۔ اس میں صرف ایک چیز میں یہاں پہ کریکٹ کرنا چاہوں گا، یہ جو گریڈ 21 اور 22 کا جو فیصلہ ہونا تھا یہ ہو چکا، یہ اتنے ہی لوگ ہیں، اور میری جو اطلاع ہے اس میں چیئرمین ایف بی آر شامل نہیں ہے۔ چیئرمین ایف بی آر جو ہے ان کو اے کیٹیگری میں دیا گیا۔ کامران خان صاحب ان کی جو فار دا فرسٹ ٹائم جو ان کی کلاسیفیکیشن ہوئی ہے ان آفیسرز کی، وہ اے سے لے کے ڈی کیٹیگری میں ہوئی ہے۔ اے بیسٹ ہے، بی اس سے نیچے ہے، سی ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کی کمپیٹنسی کے ایشوز ہیں، کرپشن کے اتنے ایشوز نہیں ہیں، ان کو سائڈ لائن پہ کر دیا گیا، اور ڈی وہ کلاس تھی جس کو فارغ کیا گیا۔ ڈی میں 25 لوگ آئے ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے جو ورسٹ کیٹیگری تھی اس کو انہوں نے ریموو کر دیا ہے۔ لیکن کہاں فارغ کیا گیا؟ یہ مجھے بتائیں شہباز رانا صاحب، یہ کیا فارغ کیا گیا؟ بہت ہی نارمل عمل ہے، اور میری بھی جتنی معلومات ہے، تجربہ ہے کہ یہ نارمل عمل ہے، ایک او ایس ڈی بنا دینا، ٹرانسفر کر دینا، یہ کون سا ایکشن ہوا؟ اگر جرم یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خزانے کو لوٹا ہے تو کیا 21 کے افسر کو یا 22 کے آفیسر کو او ایس ڈی بنا دینا یہ کوئی ایکشن ہے، یہ کوئی جرم ہے، یا یہ کوئی کارروائی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور کیا یہ جو پچھلے 50 سال سے پاکستان کے خزانے کو اس طرح سے لوٹا گیا تو یہ صرف 25 لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، باقی کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ اگر وہ اے اور ڈی نہیں ہے تو وہ کیا ہیں؟ کامران خان صاحب دیکھیے، کچھ چیزیں کسی بھی ادارے کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوتی ہیں، آپ کو کہیں سے سٹارٹ لینا ہے۔ جب یہ ایف بی آر کے اوپر ایکشن ہوا تھا تو پھر یہ کہا گیا جی ایف بی آر کے اوپر ہی کیوں، پولیس تو اس سے زیادہ کرپٹ ہے، فلاں ادارہ اس سے زیادہ کرپٹ ہے، اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ ایف بی آر کو آپ کو پتہ ہے آرمی چیف بھی اور پرائم منسٹر بھی پاکستان کی لائف لائن قرار دے چکے ہیں۔ ایک چیز
اب میں اور ماضی میں فرق کیا ہے, اور یہ کیا واقعی یہ ایکشن مؤثر تھا یا ان کو نوکریوں سے نکال دینا چاہیے. یہ بہت ہی اہم سوال ہے. جو فرق اس دفعہ ہے وہ سسٹیمک ایکشن لیا گیا ہے. 3 پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹس کے اوپر آیا. پھر صرف یہ نہیں کہ اگر ISI کی رپورٹ ایک ہے, IB کی اور ہے, اور بہت سارے کیسز میں جو تیسری MI کی ایک سب ایجنسی تھی اس کی اور رپورٹ ہے, ان تینوں کو ریکنسائل کیا گیا, جہاں پہ ڈفرینسز تھے وہ نکالا گیا. تو یہ اس طریقے سے کام ہوا. یہ جو کام ہوا ہے ماضی سے برعکس ہوا. اب میں آپ کو ایک اور اس کی ایگزامپل دوں. اس جو نوٹیفیکیشن ہوا یا جو لوگ ریموو ہوئے ہیں OSD بھی بنائے گئے ہیں, میں ان میں سے کچھ آفیسرز کے خلاف خود لکھ چکا ہوں. آج سے نہیں 10 سال پہلے تک یہ معاملہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے لیول تک گیا, اور جس میں اس وقت کے جو چیئرمین سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی تھے سینیٹر مانڈوی والا, وہ کچھ نہیں کر سکے, ہم خبریں کرتے تھے. مسئلہ کیا تھا, آپ کے پاس اس قسم کا ایویڈنس نہیں آتا کہ آپ کورٹس میں ان کو ڈیفینڈ کرو. آپ ایک چیز آپ اس میں ایک نوٹ کریں, کہیں پہ بھی سوائے ایک میری خبر کے جس میں یہ ساری ڈیٹیلز ہیں, حکومت نے آفیشیلی اس طریقے سے اس کو اون نہیں کیا. ABCD والی جو بات ہے, یا جو آج جو پرائم منسٹر کی آپ نے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ آج آئی ہے کہ ان کے پیچھے انٹیلیجنس رپورٹس تھیں, ان میں سے کل کوئی آفیسر اگر کورٹ چلا جاتا ہے. لیکن دیکھیں نوکری سے برخاست, ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم جب FBR کے فرسودہ کرپٹ ترین ناکارہ نظام کی بات کر رہے ہیں تو یہ 25 لوگوں کا کیا دھرا نہیں ہے. یہ اس نظام کی پوری جو اس کی حیت ہے, جو اس کی پوزیشن ہے, یہ وہ مسئلہ ہے. میں یہ مان نہیں سکتا کہ یہ 25 لوگ جو ہیں اگر ہم نے ان کو نکال دیا تو کل سے بڑی اصلاح ہو جائے گی. اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جن ریفارمز کی بات کر رہے تھے, جو اس کو اسپلٹ کرنے کی بات کر رہے تھے, اس کو ایک نیا جنم دینے کی بات کر رہے تھے, وہ مشن, وہ پروگرام, وہ پلان کدھر چلا گیا, جس کو اسی FBR کے ایک آفیسر نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس پہ اسٹے لے لیا تھا, تو کیا وہ ریورس ہو گیا ہے؟ اب یہ 20 لوگوں کو OSD بنا کے مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ کامران خان صاحب, کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. یہ 25 تو وہ لوگ ہیں جو D کلاس تھے, اور وہ بھی 21 اور 22 کے. جو C کلاس کے آفیسرز تھے, جو اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن رات کو جاری ہوا, ان کو اہم عہدوں سے ہٹا کے, جس میں ایک ڈائریکٹر جنرل کی انٹیلیجنس ایجنسی کے تھے, ان کے ایک بہت ہی گریڈ 22 کے لینڈ ریونیو کے آفیسرز, ان کو سائڈ پہ کیے گئے. C بھی سائڈ پہ ہو گئی. اس سے جو اگلا سٹیپ آنا ہے وہ ہے نا گریڈ 20 کا. سلسلہ یہاں رکا نہیں ہے, 21-22 پہ رکا نہیں ہے. نیکسٹ سٹیپ میں گریڈ 20 ہے, اور گریڈ 20 کی جو میری اطلاعات آ رہی لسٹ اس سے بھی بڑی ہے. ایک چیز. دوسرا, آپ نے جو اصلاحات کی بات کی اور تنظیم نو کی بات کی, میں نے آپ کے پروگرامز میں اس وقت بھی گزارش کی تھی کہ آئیڈیا اچھا ہے, کام ہونا چاہیے, لیکن جس طریقے سے اس کو پش کیا گیا تھا وہ آئیڈیل نہیں تھا, امپلیمنٹیبل نہیں تھا. میں نے اسی وقت آپ کو میں نے بتا دیا یہ نہیں ہونے والا. اب پرائم منسٹر نے, آل دو میرے اپنے اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں, پرائم منسٹر نے ابھی اسی ہفتے منظوری دی ہے, یا جو فائنانس منسٹر نے, انہوں نے جو میکنزی ایک کنسلٹنسی فرم ہے, میکنزی کو ہائر کیا گیا ہے تھرو کارانداز پاکستان, اور جو بلز اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن ہے وہ میکنزی کو پے کرے گا. اور یہ جو میکنزی ہے یہ اب پورے سسٹم کی اسیسمنٹ کر کے ایک رپورٹ دے گا کہ FBR کا فیوچر کیا ہونا چاہیے, ڈیجیٹائزیشن کیا ہونا چاہیے. آپ اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. اب یہ وہ روٹ لیا گیا ہے جو لمبا راستہ, لیکن جو پہلے والا ریسٹرکچرنگ پلان تھا وہ بھی امپلیمنٹیبل نہیں تھا, وہ انہیسٹ ہوا تھا, اس کے بڑے پرابلمز آپ کو آنے تھے. لیکن ابھی جو بہرحال ہمارا پہلا ہدف تو یہ ہے نا کہ ہم جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے, یہ تو ابھی میں اور آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں نا, ہمیں نچوڑنے کی تمام باتیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ 5 سیکٹر جو ہیں, یہ بیوریجز اور یہ سگریٹ اور یہ سیمنٹ اور یہ فرٹیلائزر اور یہ تمام, مگر یہ بھی وہ سیکٹر ہے نا جو کچھ نہ کچھ تو ٹیکس دیتے ہیں. وہ پورا نظام جو کہ اس ٹیکس کے نظام سے دور ہے, اس تک پہنچنے میں کیا یہ جو 20 آفیسر ان 20 آفیسرز کی جگہ آئیں گے وہ اس مسئلے کو حل کریں گے؟ دیکھیے, یہ آپ کو ایک سسٹیمک اپروچ چاہیے. یہ جو اب فیصلہ ہے وہ چیئرمین FBR کا نہیں ہے, ایک حکومتی فیصلہ, ایک سٹیک ہولڈر کا فیصلہ ہے. ابھی جو تاجروں کی اسکیم لانچ ہوئی ہے, جو والنٹیریلی یہ کام کرنا تھا, میں نے خبر کی کہ
کہ اس میں 50 سے بھی کم افراد ہے. میرے سے کچھ دن بعد مہتاب حیدر نے خبر کی کہ اب 50 نہیں 105 ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو ایک پولیٹیکل ول چاہیے, آپ کا جو قوانین ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایگری ود یو کہ ایف بی آر کا اس میں بہت ہی بڑا رول ہے, آپ اس کو ایگزینوریٹ نہیں کر سکتے. 25 یا 50 بندوں کو فارغ کر کے معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. اب آپ نے ان سے کام لینا. یہ سسٹم کیسے ورک کرتا ہے, مطلب کامران خان صاحب ایک ایسے آفیسر اس میں فارغ ہوئے جس کا میں نے اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا, اس کو پرائم منسٹر شہباز شریف کی گورنمنٹ نے, جو ان کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, ان کو نامینیٹ کیا اور کہ وہ ان کو تمغہ امتیاز ملے گا, اور آگے انہی کی حکومت نے ان کو تمغہ امتیاز دیا. اب وہ اس لسٹ میں آگے ڈی کیٹیگری میں, تو کیا ان کو تمغہ امتیاز دینا غلط تھا یا ان کو فارغ کرنا غلط ہے؟ یہ سسٹم کے اتنے سیریس ایشوز ہیں, ہمیں اس سارے نظام کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ شہباز رانا.